السلام علیکم۔ خطے میں صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر صورتحال اتنی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے کہ وہاں سے آئل ٹینکرز گزرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ آئل ٹینکر جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے تھوڑا سا اپنا راستہ تبدیل کیا، وہ بارودی سرنگ والے علاقے میں آیا اور بارودی سرنگ سے ٹکرا کر جل گیا، اس میں آگ لگ گئی، بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور وہ جہاز جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہا۔ ایسے میں جو آئل ٹینکر جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے اس راستے سے اپنا گزرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر صرف ایران کا کنٹرول ہے، ایران یہاں سے کسی جہاز کو گزرنے کی، خواہ وہ بحری جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، آئل ٹینکر ہے، گزرنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک کہ اس کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ امریکہ نے ایران کے اس اعلان کو یکسر مسترد کر دیا کہ اس کا حق ہے آبنائے ہرمز پر، صرف اور صرف اس کا حق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، اس کو انشور کرنے کے لیے کہ وہاں سے تجارت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہو، اپنی پوری کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ ایسے میں جو جنگ ہے وہ جاری ہے، امریکہ کے حملے جاری ہیں ایران کے اوپر، اور 13واں روز ہے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جہنم کا دروازہ کھول دیں گے ایران کے اوپر۔ تو اس کیمپین کے تحت بہت بڑے پیمانے پر گولہ باری کی جا رہی ہے، بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو انسٹالیشنز ہیں، جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سڑکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر امریکی افواج نے مسلسل 13ویں روز بھی گولہ بارود وہاں پر پھینکا ہے۔ سیرک اور بو شہر میں دھماکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خوزستان میں میزائل داغے گئے ہیں، اہواز میں اور رامشیر میں اسفالٹ پلانٹ اور بجلی کے سب سٹیشنز کو نشانہ بنائے گئے، یعنی کہ اب وہ چیزیں جو ایران کی عوام کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی تھی، وہاں پر جو تیل کے کنویں تھے ان کو تو ابھی نشانہ اس طرح سے نہیں بنایا گیا، لیکن بجلی کے وہاں پہ گرڈ سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو پانی کے وہاں پہ جو نظام ہے، جو پانی کو صاف کرنے کا نظام ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو کمیونیکیشن کے جو ٹاورز لگے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر وہاں نقصان ہو رہا ہے، اور سینٹ کام نے کہا جی کہ ہم نے بڑے پیمانے پر وہاں پر اپنے اہداف حاصل کیے ہیں جو ایران نے امریکہ کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی اس وقت بہت زیادہ کوشش ہے کہ جو آبنائے ہرمز پر ایران اپنا کنٹرول بنانے کے لیے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یعنی کہ جو ساحلی پٹی آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ ایران کی ہے، وہاں پر جتنی انسٹالیشنز ہے، جہاں سے جس پوائنٹ سے ایران ٹارگٹ کر رہا ہے، اس اسپیسیفک پوائنٹ پر امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ ٹارگیٹڈ نقصان ہو، ان کے فوجی مارے جائیں، وہ جو جہاں سے اگر میزائل مارا جا رہا ہے، اگر وہاں کوئی شپ موجود ہے، کوئی بحری جہاز موجود ہے، کوئی جنگی جہاز موجود ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے، کوئی آبدوز موجود ہے اس کو نشانہ بنایا جائے، کوئی کمیونیکیشن اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے تو اس کو نشانہ بنایا جائے، وہاں پر کوئی ایسے جو دفاعی نظام موجود ہے، فضائی دفاعی نظام موجود ہے تو اس کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ ایران پر ہونے والے کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکہ کو کم سے کم نقصان ہو، اور آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول جو ایران کنٹرول بنا رکھا ہے اس کا کنٹرول کو ختم کیا جا سکے۔ ایسے میں ایران بھی اب جوابی کارروائی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کہ آپ امریکہ اگر حملہ کرے گا تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ اب امریکہ کو براہ راست نشانہ نہ بنا سکے، لیکن خطے کے اندر امریکہ کی جو بھی پریزنس ہے اس کو بھرپور انداز سے اینٹ کے بدلے میں اینٹ جواب دیا جائے گا، اینٹ کے بدلے میں اینٹ ماری جا رہی ہے، اور ایران نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ اس بار آج جو ہے 2 ممالک ٹارگٹ تھے، کویت اور اردن جو ہے اب وہ لپیٹ میں آ گیا، اردن پر اب تقریباً روزانہ حملے ہونے لگے ہیں، کویت پر بھی بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے امریکی ایکٹیو ہیں، یہ بیسز ایکٹیو ہیں، اور یہاں پر جوابی کارروائی امریکہ یہاں سے کر رہا ہے۔ تو کویت میں جو علی السالم ایئر بیس ہے، وہاں پر جو امریکی فوجی تنصیبات ہیں ان کو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، اور وہاں جو فوجی سامان کا گودام تھا اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پیٹریاٹ سسٹم کا وہاں پر ایک ذخیرہ موجود تھا اور وہاں پر سسٹم موجود تھا، اور MQ-9 ڈرونز کا وہاں پر ہینگرز موجود تھے، ان تمام کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران کی کہ خطے کے اندر، کویت کے اندر جہاں سے ایکٹیو یہ بیس تھا، علی السالم بیس جہاں سے امریکی فوجی کارروائیاں ہو رہی تھیں،
اس کو ایران نے ٹارگٹ بنایا اور وہاں پر موجود جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ڈرونز کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کیا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر پیٹریا سسٹم تھا اس کو نشانہ بنایا ہے, اور وہاں پر جو گولہ بارود کا ذخیرہ موجود تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ جو العدیری بیرکس ہے جہاں پر امریکی فوجی بڑی تعداد میں موجود تھے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. ابھی ایگزیکٹلی یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے میں کتنے امریکی فوجی مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے, لیکن ایران نے کلیم کیا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے, اور العدیری کے اندر جو امریکی بیرکس میں فوجی مقیم تھے وہاں پر ان کی رہائش گاہیں تھیں, اور اس کے علاوہ جو 2 ہیلی کاپٹرز کے ہینگرز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو امریکہ نے اپنے بہت سارے فوجی اس خطے سے نکال لیے ہیں, جو گلف کے ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, کویت سے, قطر سے, بحرین سے, جہاں جہاں امریکہ کی بہت زیادہ پریزنس تھی, متحدہ عرب امارات سے, یہاں سے امریکہ نے اپنے فوجیوں کو نکال کر خطے کے دوسرے علاقوں میں, اردن میں, شام میں اور اسرائیل منتقل کر دیا. اب اس کے علاوہ اسرائیل میں یہ اطلاعات روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہے, 3 دن سے پچھلے ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ بہت تیزی سے اب ایران کے خلاف ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے اسرائیل میں اپنے اسلحے کو جمع کر رہا ہے. وہاں پر جہاز بھی آ رہے ہیں, وہاں پر اسلحہ بھی آ رہا ہے, گولہ بارود بھی آ رہا ہے, میزائل بھی آ رہے ہیں, ٹینکرز بھی آ رہے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ طبی عملہ آ رہا ہے, وہاں پر ٹیکنیکل ٹیمیں آ رہی ہیں. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر کانسنٹریشن ہو رہی ہے. اگرچہ اسرائیل جو ہے وہ خود براہ راست اس جنگ کا حصہ بننے سے اب گریز کر رہا ہے اور وہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اب امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہے اسرائیل کے اندر اتار دیں, اور اسرائیل سے یہ حملہ آگے بڑھنے کا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ خطرات موجود ہیں کہ ایران پر اب حملہ جو ہے وہ خلیجی ممالک کی بجائے, کیونکہ خلیجی ممالک سے جب حملہ ہوتا ہے تو ایران اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ایران جوابی کارروائی کر کے وہاں پر امریکہ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اب امریکہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے تھوڑے فاصلے سے اسرائیل سے یہ حملے کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے, اور اس نے اپنی فوج, اپنا طبی عملہ, اپنا ٹیکنیکل عملہ, اپنا اسلحہ, گولہ بارود, میزائل بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر جمع کر لیے ہیں. اور یہ جنگ میں کسی بھی ممکنہ طور پر, کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ کہیں گے کہ ایران پر ایک بڑا حملہ کیا جائے تو اس وقت ان کو کسی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہاں پر ایک بھرپور حملہ کیا جا سکے. دوسری جانب ایران جو ہے وہ اپنی بھرپور تیاری کر رہا ہے, وہ ٹارگٹ کر رہا ہے ان نشانوں کو جہاں سے ممکنہ طور پر اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے, اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کر رہا ہے, میزائلوں کی تیاری کو اور تیز کر دیا گیا ہے, ڈرونز کی جو کارکردگی اس کو مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح ایران کا نقصان ہوتا جا رہا ہے, جس طرح نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ایران کا اس وقت ٹوٹل فوکس جو ہے وہ تجارت پر یا معیشت پر نہیں ہے, اس کا ٹوٹل فوکس اس وقت جنگ پر ہے, اور وہ امریکہ کے خلاف اپنے دفاع کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے. اور اس وقت بھی اس نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو, اپنے دفاع کو, اپنے بہتر سے بہتر بنانے کو اس نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. تو وہاں پر اسلحے کی تیاری جو ہے بہت تیزی سے جاری ہے, اگرچہ امریکہ کی جانب سے ایسے تمام مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر میزائلز بننے کے امکانات موجود ہوں, جہاں ڈرونز کی تیاری ممکنہ طور پر ہو سکتی ہو یا ڈرونز کی ریپیئرنگ ہو رہی ہو, جہاں گولہ بارود بن سکتا ہو, جو آرڈیننس فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. اب ایسے میں پاکستان جو ہے اور جو باقی خلیجی ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن کی صورتحال پیدا ہو جائے, لیکن امن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور ایران جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ اب اس کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے, ایران کی جانب سے جو محالی اقدامات کی جا رہے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ آنے والے دنوں میں آگے پورے خطے میں پھیل سکتی ہے. حوثی باغیوں کی جانب سے جو انصار اللہ کا گروپ ہے اس نے جو سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے صورتحال اور زیادہ کشیدہ ہو گئی. اب پاکستان کو بھی براہ راست اپنا وزن اس وقت سعودی عرب کے پلڑے میں ڈالنا پڑا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کو, ان کو ٹیلی فون کیا اور کہا ہے کہ پاکستان کی عوام, وزیر اعظم پاکستان خود اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ اس وقت بھرپور انداز سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, امن کے لیے, استحکام کے لیے, سعودی عرب کی حفاظت کے لیے, جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے, بحیرہ احمر کو محفوظ بنانے کے لیے, آبنہ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے پاکستان کی, اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے, تو پاکستان اس میں سعودی عرب کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے کام کرنے کے لیے اور سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہر طریقے سے تیار ہے.